جنگ بدر کے ابتدائی مراحل ہم اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں کور کر چکے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور حنان نام کے پہاڑ نما توڑے کو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیا اور خود اطلاعات حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قریش، محمد اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر پردہ رہے، لیکن بوڑھے نے کہا، جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے، میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ اس نے کہا، اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں۔ اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں، اور مجھے خبر دینے والے نے اگر صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا۔ جب بوڑھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا، اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہم لوگ پانی سے ہیں، اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے۔ بوڑھا کہتا رہ گیا، پانی سے ہیں؟ کیا عراق کے پانی سے ہیں؟ اسی روز شام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اس کام کے لیے مہاجرین کے 3 قائد، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان دونوں سے حالات پوچھے۔ انہوں نے کہا، ہم قریش کے پانی بھرنے والے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ لوگوں کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ انہیں امید تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں اب بھی یہ خواہش باقی تھی کہ قافلے پر قبضہ ہو جائے۔ چنانچہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان دونوں کی تھوڑی سخت پٹائی کر دی۔ مجبور ہو کر انہوں نے کہہ دیا، ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس پر لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضگی سے فرمایا، جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو تم لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم، ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا، اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ ٹیلہ جو وادی کے آخری حصے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اسی کے پیچھے ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا، بہت ہے۔ آپ نے پوچھا، تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا، روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ نے فرمایا، تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، ان کے اندر قریش کے سردار کون کون ہے؟ انہوں نے کہا، ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ، ابو البختری بن ہشام، حاکم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، تویمہ بن عدی، نظر بن حارث، زما بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، اور مزید کچھ لوگوں کے نام بھی بتائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے لا کر رکھ دیے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر زور سے برسی اور ان کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر ہلکی بارش کی طرح برسی جس نے انہیں پاک کر دیا، شیطانی وسوسے یعنی بزدلی دور کر دیے اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت سخت ہو گئی اور قدم جمنے لائق ہو گئی، قیام آسان ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائے اور انہیں اس پر قبضہ نہ کرنے دے۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس جگہ پر آپ اللہ کے حکم سے اترے ہیں جس سے آگے یا پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں، یا آپ نے صرف جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ صرف جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا، یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم باقی چشموں کو بند کر دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی جمع کر لیں گے۔ اس کے بعد جب ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت اچھا مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ لشکر کے ساتھ اٹھے اور آدھی رات کے قریب دشمن کے سب سے قریب چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دے تاکہ خدا نخواستہ فتح کی بجائے شکست یا کسی اور ہنگامی حالات کا سامنا ہو تو پہلے سے تیاری ہو۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جہاں آپ تشریف رکھیں اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی تیار رکھیں۔ اس کے بعد ہم دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت دی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہی چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سواری پر بیٹھ کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس چلے جائیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے پیچھے ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو محبت میں ہم سے کم نہیں۔ اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ آپ کو جنگ کا سامنا ہوگا تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، وہ آپ کے سچے خیرخواہ ہوں گے اور آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ پھر مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ نظر آتا تھا۔ پھر آپ کے اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب بنائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے جا رہے تھے، یہ کل فلاح کی قتل گاہ ہوگی انشاءاللہ، اور یہ کل فلاح کی قتل گاہ ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری اور مسلمانوں نے بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل بھروسے سے پر تھے اور انہوں نے آرام اور سکون حاصل کیا۔ انہیں امید تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کی خوشخبری دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارا دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جمعہ
17 رمضان 2 ہجری کی رات تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو میں جنگ بدر کی شروعات ہوگی، جس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔